جو پچھتاؤں مجھ کو کیا پرکھنا، اللہ تیری رحمت ہو عافیت میں رکھنا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایک مرتبہ صحیح یا غلط میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ آج بھی مختلف ٹاپکس پر ہم گفتگو کریں گے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور 1 گھنٹہ 25 منٹ کم و بیش اس کا ڈیوریشن ہوتا ہے، تو آپ کا ساتھ رہے گا، اپنا فیڈ بیک بھی دے سکتے ہیں، کالز بھی کر سکتے ہیں۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ 3 موضوعات کو سلسلے کا حصہ بنا سکیں۔ پہلا موضوع ہوگا آج کا نوجوان پر گفتگو ہوگی۔ دوسرا موضوع ہوگا ماں باپ کی خدمت۔ تیسرا موضوع اگر وقت نے ساتھ دیا اور گنجائش ہوئی تو تربیت پر کلام کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ ابتدا میں ایک درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر 50 مرتبہ روزانہ درود پڑھے گا، کل بروز قیامت میں اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا، ہاتھ ملاؤں گا۔ آج بڑے لوگوں سے ملنے کی بڑی تمنا ہوتی ہے، مخلوق میں جو سب سے بڑے ہیں، اس مشکل گھڑی میں اور اس آزمائش کے دن میں جسے یہ سعادت ملے گی، یقیناً وہ کامیاب ہوگا۔ اللہ پاک مجھے بھی توفیق دے اور ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس سعادت سے حصہ پانے میں کامیاب ہو سکیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عدنان شیخ بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ویسے منچ پر 2 عدنان اور 1 ایاز موجود ہیں۔ عدنان شیخ بھائی ہیں جو ہمیں نعت سنائیں گے، کلام سنائیں گے۔ پہلے ایک کلام کو شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ پیام لے کے جو آئی صبا مدینے سے، پیام لے کے جو آئی صبا مدینے سے، مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے، مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے۔ سنو تو غور سے
مدینے سے سنو تو غور سے آئی صدا مدینے سے پری ہے رحمت و فضل خدا مدینے سے قری ہے رحمت و فضل خدا مدینے سے ملے غبار بھی دل کو جلا مدینے سے کہ مہر و ماہ نے پائی ضیا مدینے سے کہ مہر و ماہ نے آئی ضیا مدینے سے تمہاری جھلک نے کیا اسے دلکش فروغ حسن نے پایا شاہ مدینے سے فروغ حسن نے پایا شاہ مدینے سے اور تمام گدا پر رہے اس در سے ملی جہان کو روزی صدا مدینے سے اور جو آیا لے کے گیا کون لوٹا خالی بتا دے کوئی سنا ہو جو لا مدینے سے بتا دے کوئی سنا ہو جو لا مدینے سے اور تیرے نصیب کا نوری
تجھ کو بھی تیرے نصیب کا نوری ملے گا تجھ کو بھی لے آئے ہیں سائے شاہ و گدا مدینے سے لے آئے ہیں سائے شاہ و گدا مدینے سے کیا خوبصورت کلام مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ شہزادہ اعلیٰ حضرت سبحان اللہ. اللہ پاک ان پر کروڑہ کروڑ رحمت نازل فرمائے. بڑھتے موضوع کی جانب، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جوانی. ہماری زندگی میں جو سب سے اہم اور سب سے نمایاں جو ٹائم ہوتا ہے وہ جوانی ہوتی ہے. بچہ اپنے بچپنے میں ہوتا ہے، لڑکا اپنے لڑکپن میں ہوتا ہے، بوڑھا پھر بوڑھا ہوتا ہے، اور اس سب کے بیچ میں جو سب سے جاندار شاندار ٹائم ہوتا ہے وہ جوانی ہوتی ہے. نوجوان کسی بھی ملک و قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں. اور آج گفتگو میں یوں بھی ایک تصور بن رہا ہے کہ ہمارے جو مخاطبین ہیں دنیا کے، ہم اس خطے سے مخاطب ہیں اس وقت کہ جن میں جوانوں کی جو تعداد ہے وہ پرسنٹیج کے حساب سے بہت زیادہ ہے. مختلف ملکوں میں مختلف ہوتی ہے. تو ہمارے ملک کے اندر جو جوانی کی، نوجوانوں کی شرح ہے آبادی کے اندر، وہ ون آف دا ہائیسٹ ان دا ورلڈ ہے. تو ایک تعداد جس ملک کے اندر جوانوں کی، نوجوانوں کی ہو تو وہ ملک بڑا خوش قسمت تصور کیا جاتا ہے. جوانی میں جو انرجی ہوتی ہے وہ زندگی کے کسی اور حصے میں نہیں ہوتی. جو ارمان ہوتے ہیں وہ بھی سب سے بڑھ کر ہوتے ہیں. انسان جو بڑے بڑے کارنامے کر سکتا ہے وہ بھی جوانی ہے. یہی وہ عمر ہے جس میں سب سے زیادہ گمراہ بھی ہوا جا سکتا ہے. اللہ اکبر. اگر آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھیں تو جنہوں نے بڑے بڑے کارنامے کیے وہ بھی اسی عمر کے لوگ ملیں گے، اور جنہوں نے دنیا کے اندر بڑے بڑے غلط کام کیے ان میں بڑی تعداد اسی عمر کے افراد سے ملے گی. یہی وہ عمر اور یہی وہ طبقہ قوم ہوتا ہے جسے کسی قوم یا ملک کا مستقبل قرار دیا جاتا ہے. تو یوں دیکھتے ہیں تو لگتا ایسے ہے کہ شاید ہماری زندگی میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ اور سینسیٹیو جو ایرا ہے، جو ٹائم ہے، وہ جوانی ہے. اس وقت جو مجھے سن رہے ہیں ان میں ایک تعداد جوانوں کی ہوگی، کچھ ایسے لڑکپن میں نوجوانی سے پہلے کی عمر کے ہوں گے جو جوانی کے تصور میں کھوئے ہوں گے، اور ایک تعداد ان بوڑھوں کی ہوگی جو اپنی جوانی گزار چکے، اب یاد ماضی میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں. چلیے دیکھتے ہیں آج ہمارے مبلغین آج کے نوجوان کے بارے میں کیا کہتے ہیں. جی عدنان بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ جوانی کے حوالے سے آپ نے اس کی اہمیت کو خوب واضح فرمایا، اور واقعی یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کو ہر شخص تسلیم کرتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جوانی، اور اس کے جہاں اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمت ہے پھر اس کے کچھ تقاضے بھی ہیں. صحیح. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اس کی علیحدہ سے اس کا خیال رکھنے کا اور آخرت میں اس کے حوالے سے جدا گانا سوال کا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ذکر فرمایا. جیسے قیامت کے دن جو سوال ہوں گے میدان محشر میں بندے سے، تو اس وقت
ایک سوال یہ ہوگا پہلا، عمر کہاں گزاری؟ حالانکہ عمر کے اندر جوانی، بڑھاپا، بچپن، لڑکپن، یہ ساری کی ساری چیزیں شامل ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے بعد جو دوسرا سوال ہوگا وہ ہوگا جوانی کو کہاں گزارا۔ تو یہ جوانی کے بارے میں علیحدہ سے سوال کیا جانا یہ اس بات کو واضح کرتا ہے کہ انسان کی زندگی میں جو جوانی کے ایام ہیں ان کی جداگانہ حیثیت ہے اور اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اسی لیے عمر کا سوال کرنے کے بعد جوانی کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے کہ ایسے وقت میں آدمی کے اعضاء سلامت ہوتے ہیں، اچھا پھر اس کے اندر قوت و طاقت بھی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی ہوتی ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ وہ سوچتا کیا ہے اور سمجھتا کیا ہے، لیکن عام طور پر بچپن اور پھر لڑکپن اور پھر جوانی اور پھر جیسے جیسے آدمی جو ہے وہ جوانی کے بعد بڑھاپے کی طرف قدم رکھتا جاتا ہے، بہت ساری چیزیں وہ جو اس کو کامل طور پر حاصل تھی ان کے اندر کمزوری آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ایسے وقت میں اس بندے نے اپنی زندگی کو کیسے گزارا؟ یہ وہ وقت ہے جس کے اندر نفس و شیطان بندے کی طرف پوری قوت کے ساتھ متوجہ ہوتے ہیں کہ کہیں اس کو گمراہ کر دیا جائے، بھٹکا دیا جائے، راہ راست سے اس کو دور کر دیا جائے جو ایک سیدھے رستے پر چل رہا ہوتا ہے۔ اور عام طور پر یہ جو وقت ہوتا ہے اس میں انسان جلدی بہک جاتا ہے، اس لیے کہ وہ قوت طاقت کا جو ایک نشہ ہوتا ہے، کسی آدمی پر ظلم زیادتی کرتے ہوئے گھبراتا نہیں ہے، طاقتور ہے کسی کو تھپڑ مارتے وقت جو ہے پس و پیش سے کام نہیں لیتا، میرے پاس قوت بھی ہے، طاقت بھی ہے، میں یہ بھی کر دوں گا، میں وہ بھی کر دوں گا۔ اس طرح کے جو ہے وہ نظارے ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں، اور یہ سب کے سب کیا ہے، جب تک قوت ہے بندے کے اندر، جوانی ہے، یہ سب کا سب اس وقت تک کا ہے۔ اور جب اس سے پہلے جب بندہ کمزور ہوتا ہے اس وقت بھی اس طرح کا کوئی جو ہے وہ یوں کہہ لیں سرکشی والا معاملہ اس کی طرف بندہ قدم بھی نہیں بڑھاتا، بلکہ انجام پر غور کر رہا ہوتا ہے کہ اگر میں نے کسی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا تو مجھے جو ہے وہ سامنے سے کس طرح کا رپلائی ملے گا، تو اس لیے آدمی رک جاتا ہے۔ تو جوانی کی اہمیت یوں بھی زیادہ ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جوانی کی عبادت کو بھی زیادہ اجر و ثواب والا قرار دیا۔ جب کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رستے کی طرف آ جاتا ہے، کوئی نوجوان، تو اس پر فرشتے آپس میں مبارکباد دیتے ہیں کہ یہ بندہ، یہ نوجوان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف متوجہ ہو گیا ہے، اللہ کریم کے ساتھ اس نے سلو کر لی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رستے کی طرف آ گیا ہے۔ یہ روایات، یہ ساری کی ساری چیزیں، اور پھر ایک جو خارجی حقیقت ہے جس کو ہر شخص تسلیم کرتا ہے کہ جو قوت اور جو کام آدمی جوانی کے اندر کر سکتا ہے وہ نہ بڑھاپے میں کر سکتا ہے، نہ اپنے بچپن اور لڑکپن میں کر سکتا ہے۔ تو یہ جو وقت ہے انسان کی زندگی کا سب سے اہم ترین جو ایام ہے، اس کے اندر ہمیں غور کرنا ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہمیں دین اور شریعت کس طرف جو ہے وہ لے جانا چاہتے ہیں، کیونکہ مسلمان ہونے کے ناطے آدمی اپنی جو ہے ہوش و حواس جب تک اس کے قائم ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تک اس کو زندگی عطا فرمائی ہوئی ہے، تو وہ اپنی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے رضا والے کاموں میں ہی گزارے گا۔ اور جس نے جوانی کو اس انداز میں گزارا ہے، پھر فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھاپے میں بھی اس کے اعضاء کو سلامتی عطا فرما دیتا ہے۔ وہ چیزیں، وہ نعمتیں جن سے وہ لطف اندوز ہوتا رہا ہے، نیکیاں کرتا رہا ہے، یا تو وہ ویسے ہی سلامت رہتی ہیں، جیسے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کے حوالے سے جس نے جوانی میں تلاوت قرآن کو اپنا مشغلہ بنایا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جو ارذل عمر ہے کہ بندہ بہکاوے والی عمر کو چلا جاتا ہے، کیا بول رہا ہے اسے ذہن میں نہیں رہتا، جس کو یوں کہہ لیں کہ ایک عمر کی زیادتی کے ساتھ ساتھ چیزیں بھی بھولنا شروع ہو جاتی ہیں، کیا کہنا تھا یہ بھی بھول گیا اس کو، یعنی ایسا آدمی جس کو سٹھیایا ہوا آدمی کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تلاوت قرآن کے صدقے میں بندے کو آخری عمر میں یا بڑھاپے میں اس جو یہ بیماری ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو محفوظ فرماتا ہے جوانی میں تلاوت قرآن کی ہے۔ اور بھی انشاءاللہ گفتگو آپ سے کریں گے۔ ایاز بھائی، میں چاہوں گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کا جو نوجوان ہے معاشرے میں، ظاہر ہے کہ ایک تعداد ہے آس پاس ہمارے رہتی ہے، تو کیا پازیٹیوز دیکھتے ہیں، کیا نیگیٹیوز دیکھتے ہیں، کیا آبزرویشن ہے آپ کی؟
جی اسد بھائی، یہاں پر جو میرے ذہن میں جو بات آ رہی تھی آج کے نوجوان کے ٹاپک کے تعلق سے، تو میں سوچ رہا تھا کہ دین اسلام تو ہمیں، یعنی یہ نوجوان جو ہے اس کے سب سے پہلے سٹیپ پر ہی ہمیں گویا کہ دین اسلام موٹیویٹ کرتا ہے. یعنی وہ کیا ہے کہ انسان کس سے نکاح کر رہا ہے. یعنی سب سے پہلے جو ہے وہ جو نسل انسانی کی جو ایک سلسلہ آگے بڑھنے کا جو ہے سلسلہ، اس میں جو عورت ظاہر سی بات ہے اس کا ایک اہم کردار ہے. تو ہمارا دین اسلام سب سے پہلے ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہم نیک عورت سے نکاح کریں. اس کے پیچھے ایک ریزن اور وجہ کیا ہے کہ یقیناً نیک عورت سے نکاح کریں گے تو نیک اولاد جو ہے وہ نصیب ہوگی، اور یہ یقیناً جب اولاد نیک ہوگی وہی بچہ کل کو جا کر نوجوان بنے گا تو ظاہر ہے معاشرے کے لیے وہ سودمند ثابت ہوگا، بہترین شخص ثابت ہوگا. تو یہاں پر سب سے پہلے آپ دیکھیے کہ ابتدائی دین اسلام ہمیں کتنے پیارے انداز میں اس نوجوان کی ایک جس کو صحیح لائف کو بیٹر کرنے کے لیے، اس کو ایک بہترین انسان معاشرے کے لیے بنانے کے لیے دین اسلام سب سے پہلا سٹیپ ہی ہمیں کتنا پازیٹیو لینے کا حکم دیتا. اس کے بعد جو ہے وہ جب بچے کی ولادت ہوتی ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کی تربیت کا معاملہ آتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ جب ایک کمزور مرحلے کے اندر ہے تو پھر اس کی تربیت جتنے اچھے انداز میں ہوگی، جتنے پازیٹیو انداز میں ہوگی، جتنی اچھی اخلاقیات کے ساتھ اس کی تربیت ہوگی، یقیناً یہ نوجوان ہو کر انہی اخلاق کو اپنے معاشرے میں پیش کرے گا. یہ انہی اخلاق کے ساتھ ظاہر ہے کہ بڑا ہو کر قوم کے سامنے آئے گا، لوگوں کے سامنے آئے گا. تو ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک زبردست جو ہے وہ کردار ہو کر یہ جو ہے وہ سامنے آئے گا. لیکن اچھا، آپ نے نکاح کا فرمایا، جی جوانی میں صرف نکاح تو نہیں ہے نا، نوجوان کی زندگی میں تو بہت ساری چیزیں ہیں. جی یہ تو ایک پہلو ہے. جی یہ الگ بات ہے کہ غالب پہلو کہہ لیں یا بہت سارے پہلوؤں کی طرف لے جانے والا یہ ایک پہلو ضرور ہے. لیکن جوان اور بھی تو بہت سارے کام ہیں اس کی زندگی کے. جی یہی بے شک وہ اور کام بھی اس کی لائف کے اندر ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے. لیکن ایک جو اس کی دنیا میں آنے کا ایک ذریعہ اور جو سبب ہے، ظاہر سی بات ہے وہ تو نکاح ہی ہے. تو ظاہر ہے کہ اس کا وجود ہوگا تو ہی سارے کام جو ہے وہ ہوں گے. اس لیے اس کی بیس اور بنیاد کو جو ہے وہ میں نے یہاں سے بیان کیا. اب جو ہے وہ ہم نوجوان کو سب سے بہتر ایک چیز جو ہم محسوس کرتے ہیں وہ یہ ہے اسد بھائی کہ اخلاقیات کی کمی کا ہونا. ہمارے معاشرے کے اندر جو ہمارے نوجوان ہیں، خاص طور پر آج کل کے نوجوانوں کے اندر عدم برداشت کا ہونا. یعنی ایک چیز جو ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر ہمارے نوجوان غصہ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، ہائپر ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور گویا کہ جب وہ بنا بنایا کام بگڑتا ہوا دکھائی دیتا ہے. تو ایک چیز جو اخلاقیات کی کمی ہمیں اپنے نوجوانوں کے اندر نظر آتی ہے، اس کے اندر ایک بنیادی پہلو یہ ہوتا ہے کہ برداشت کا نہ ہونا. عدم برداشت جو ہے وہ کہ ذرا سی بات سنتے نہیں ہیں، فوراً اپنی ایگو کا انا کا مسئلہ بنا دیتے ہیں، یا تو لڑ جھگڑ جاتے ہیں یا پھر جو ہے وہ کسی نہ کسی خرابی کی طرف معاملہ چلا جاتا ہے. دوسری بات اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہماری جو ایک تعلیم ہے، ہمارا جو ایک ایجوکیشن سسٹم ہے، اس کا بھی نوجوان کے لیے ایک بہتر ہونا کس قدر ضروری ہے. یعنی ایک جس کو آپ کہیے کہ والدین کی تربیت کے بعد جو سیکنڈ پہلو جو سب سے سامنے آتا ہے وہ یقیناً ادارہ ہے، وہ ایجوکیشن کا سلسلہ ہے کہ وہ نوجوان کہاں پر تعلیم حاصل کر رہا ہے، وہ کس ادارے سے وابستہ ہے، وہ کن کے ساتھ جو ہے وہ جڑا ہوا ہے. اب یقیناً جو ہے وہ جیسے اچھے ادارے کے اندر، اچھے اساتذہ کے اندر اگر وہ تربیت حاصل کر رہا ہے، اگر وہ ایجوکیشن حاصل کر رہا ہے، اگر وہ تعلیم حاصل کر رہا ہے، تو یقیناً یہ بھی اس کی شخصیت پر، اس کے اخلاق پر، اس کے ذہن پر، اس کے کردار پر اس کا بڑا پازیٹیو اثر پڑے گا. صحیح. اور اگر جو ہے وہ اگر ہمارے ایجوکیشن کے اندر، اگر ہمارے اداروں کے اندر، اگر ہماری تعلیمی معاملات کے اندر کمزوری ہوگی، یا اللہ نہ کرے کوئی ایسے نیگیٹو پہلو ہوں گے جس سے جو ہے وہ نوجوان کا جس کو کہیے کہ اخلاق متاثر ہو رہے ہیں، اس کی شخصیت متاثر ہو رہی ہے، اس کا کردار متاثر ہو رہا ہے، تو یقیناً جو نوجوان سے بینیفٹ ہمارے معاشرے کو ہو سکتا ہے، جیسا کہ آپ نے کہا کہ نوجوان جو ہے وہ کسی بھی قوم کی، ملک کی ترقی کی راہ میں ایک زبردست جس کو آپ کہیے کہ حصہ شمار کیے جاتے ہیں. تو اچھا یہ بتائیے اعجاز بھائی، آپ نے کہا کہ ایجوکیشن کا اس کی پرسنالٹی پر امپیکٹ ہے نا، تو ایک نوجوان کو آپ کیا میسیج دیں گے کہ وہ ایجوکیشن تو ظاہر ہے کہ بڑھ رہی ہے اوور آل، اور تعلیم پر خرچ بھی ہو رہا ہے. آج سے اگر 50 سال پہلے ہم دیکھتے ہیں تو تعلیم یافتہ لوگ کم تھے، آج یقیناً اس سے زیادہ ہیں، اور معاشرے میں سوسائٹی کے اندر ادارے بھی بڑھ رہے ہیں، مجموعی طور پر ساری چیزیں ہیں. لیکن آپ کیا ایسی ایک دو چیزیں اگر انڈیکیٹر بیان کریں کہ ایک نوجوان
कैसे रियलाइज़ करे कि मैं जो एजुकेशन हासिल कर रहा हूँ तो ये मेरे लिए मुफीद है, कम मुफीद है, ज़्यादा मुफीद है, या वो एजुकेशन मुझे कहीं वो फ़ायदा नहीं पहुँचा रही जो पहुँचना चाहिए। तो क्या ऐसी 2-3 चीज़ें बयान करेंगे कि नौजवान क्या उसका गौर करे? तो पढ़ने की तरफ तो मतलब यूँ कहिए कि सारी कौमी लगी हुई है। असल में असद भाई यहाँ पर जैसे अभी हमने बयान किया कि एजुकेशन जो हम हासिल कर रहे हैं इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं, इसको हम अपनी ज़ात के ज़रिए, अपने किरदार के ज़रिए, अपने अखलाक के ज़रिए चेक कर सकते हैं। देखिए तालीम, हम कहते हैं कि इल्म जो है वो बंदे के अंदर शऊर पैदा करता है, ऐसा ही इल्म जो है वो इंसान के अखलाक को बेहतर बनाता है, इल्म जो है वो इंसान की गुफ्तगू को शाइस्ता बनाता है। अब एक नौजवान जो एक तालीम से, इल्म व ताल्लुम से वाबस्ता है, वो अपनी ज़ात को चेक कर सकता है कि मैं पढ़ने पढ़ाने का दावा तो कर रहा हूँ, मैं इल्म से वाबस्ता तो हूँ, मैं इदारे से जुड़ा हुआ तो हूँ, लेकिन क्या जो मैं इल्म हासिल कर रहा हूँ उसका असर मेरी ज़िंदगी के अंदर है, मेरे अखलाक के अंदर है, मेरी गुफ्तगू के अंदर है, मेरे उठने बैठने में है, मेरे रिलेशंस के अंदर है। तो ये वो ज़राए हैं कि जिनके ज़रिए हम चेक कर सकते हैं कि आया हम, जिसको आप कहिए कि एक बेहतर इल्म हासिल कर रहे हैं या नहीं। और देखिए दीन इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह हमें दीन और दुनिया दोनों को संवारने का हुक्म देता है। हम यहाँ पर दुनियावी तालीम की नफ़ी नहीं करेंगे। आप दुनियावी तालीम अगर हासिल करते हैं और साथ साथ जो फ़राइज़ उलूम है, अब देखिए यूँ भी चेक किया जा सकता है कि मैं दुनिया में तो आगे से आगे बढ़ता जा रहा हूँ, लेकिन मैं दीनी तालीम के मामले में बिल्कुल सिफर हूँ। यानी आपने ये कहा कि एजुकेशन का इम्पैक्ट उसकी पर्सनैलिटी पे नज़र आना चाहिए। बोल के मैं तुझे पहचानूँ है, किसी मौके पे कहा गया ना। क्या बात। तो अगर किसी को जांचना हो कि ये कैसा है तो उसकी गुफ्तगू उसके बारे में बताता है। फेस इज़ द इंडेक्स ऑफ योर माइंड है, ऐसी इंसान का चेहरा जो है वो उसके दिमाग की फहरिस्त गोया के होता है। तो गुफ्तगू, कम्युनिकेशन इज़ योर पर्सनैलिटी। तो अगर इल्म आपको अच्छे अखलाक की तरफ लेके जा रहा है तो वाकई वो इल्म है जिसको मुफीद आप कह सकते हैं। और अगर बज़ाहिर तो आपके पास बहुत कुछ है लेकिन आपकी गुफ्तगू में शाइस्तगी नहीं, आपके साथ कोई अगर 1 घंटा गुजारता है तो उठने के बाद जैसा था वैसे उठ के गया और 2 गलत बातें ही सीख कर गया, तो फिर आपको हम कैसे कहें कि आपने सही इल्म हासिल किया। तो अल्लाह पाक हमें तौफीक दे। और वाकई इल्म शऊर देता है, इससे कोई भी इनकार नहीं करेगा, लेकिन गौर करने की बात यह है कि क्या मेरे अंदर वो शऊर पैदा हुआ जो रिक्वायर्ड है, जो महमूद है, जिसकी ख्वाहिश की जाती है, जिसे सराहा जाता है। अब किसी तालीमी इदारे से निकले और बाहर गरेबान खुला हुआ है और किसी के साथ आप लड़ रहे हैं, अबे तबे कर रहे हैं, गालम गलोच कर रहे हैं, तो गोया कि आप उस इदारे का तारुफ करवा रहे हैं या अपना तारुफ करवा रहे हैं, चले यूँ कहिए, इदारे का तो कसूर कम होगा। तो एक इंडिकेटर, हम इंडिकेटर्स पर इंशाल्लाह बात करेंगे। तो अयाज भाई ने कहा कि इल्म नौजवान को फ़ायदा देना चाहिए। इल्म तो मुफीद ही है फ़ी नफ्सी, इससे कोई भी इनकार नहीं करता, लेकिन गौर तलब बात यह है कि मुझ पर उसका इम्पेक्ट क्या है। अल्लाह पाक जी ये है कि जिसको ये शख्स इल्म गर्दान रहा है, इल्म कह रहा है, वाकई ये इल्म है या मालूमात का ज़ख़ीरा है महज जो इसने जमा कर लिया है, इसके किसी काम का नहीं, सारी जिंदगी काम नहीं आना। इसमें कोई फर्क है? आजकल फर्क तो है बिल्कुल। मालूमात जो है वो आजकल तो इल्म का खजाना है हमारे पास, ये मालूमात का खजाना है जी। इसमें मतलब कैसे जो फर्क आप करेंगे? इसमें से कुछ भी आप जो है, इल्म तो ये है, आपने अभी फरमाया कि इल्म बंदे को शऊर देता है। इल्म जो है इंसान को अमल का जज्बा पैदा करता है, उसको निखारता है, उसको संवारता है। इसने तो किताबों की गठड़ी बांध के सर पे रखी हुई है, हर वक्त लेकर घूम रहा है, बल्कि हजारों की तादाद में किताबें और लाइब्रेरियां बड़ी बड़ी मोबाइल के अंदर जेब में डाल के घूम रहा है, लेकिन उनका कोई असर न इसके जाहिर पर है न इसके बातिन पर है। तो ये फालतू की इसने मालूमात जमा की हुई है। इसीलिए बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि बंदे के पास इल्म जो है वो अगरचे यूं उसको एक समझाने के लिए कहा जाता है कि इल्म अगरचे थोड़ा हो लेकिन अमल जो है उसके मुकाबले में बहुत ज्यादा होना चाहिए। पता चले कि वाकई इल्म बंदे के पास मौजूद है, मालूमात है, बातें हैं और वो उसने जमा की हुई हैं, तो वो तो बहुत बड़ा आलिम। अगर यूं मालूमात का खजाना और उसका जो है वो मंबा कहा जाए तो फेसबुक, ट्विटर, ये सारे के सारे बहुत बड़े बड़े आलिम हैं, सबसे बड़े अल्लामा। इनके पास जो है वो मालूमात ही है, लेकिन
انسان کے اندر اور ان چیزوں میں فرق یہی ہے، انسان نے جو علم حاصل کیا ہے اس کا اثر اس پر نظر آتا ہے، اور اللہ تبارک، اور علم چونکہ اللہ کی نعمت ہے، اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کریم اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ اس نے جس کو نعمت عطا فرمائی اس کا اثر بندے پر ظاہر ہو۔ اللہ تبارک تعالی اس بات کو پسند فرماتا، تو جس کو علم عطا کیا ہے، دیکھیں ایک تو وہ ہے دینی اعتبار سے چلے علم سے کورا ہے، جو دنیاوی اعتبار سے اس نے اچھی باتیں پڑھی ہیں، اس نے جو ظاہری علم حاصل کیا ہے دنیاوی اعتبار سے اس کا بھی اثر کوئی نہیں۔ جہاں ہارن نہیں بجانا تھا وہاں وہ شور مچا رہا ہے ہارن کے ذریعے، یعنی اتنا بھی شعور نہیں آیا اس کو۔ جہاں گاڑی پارک کرنا ممنوع تھا، لکھا ہوا ہے، اس کو معلوم بھی ہے، اس کے باوجود سے گاڑی وہاں پارک کی ہوئی ہے۔ تو یہ کیسا علم ہے؟ علم پر عمل ہونا چاہیے اور امپیکٹ نظر آئے، معلومات ہے محض۔ اللہ کرے کہ ہمیں علم پر عمل کا جذبہ بھی نصیب ہو۔ اور یہ بہت بڑا موضوع ہے، اس کو ہر نوجوان کو چاہیے کہ وہ یہ غور کرے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اور اس میں ایک بنیاد عرض کر کے پھر رضا بھائی کی طرف بڑھوں گا میں انشاءاللہ۔ ریلیونٹ علم آپ حاصل کریں۔ آج معلومات تو بہت زیادہ ہے اور ایکسیس ہے، بہت آسان ہے۔ ہمیں یاد ہے جب ہم نے درس نظامی کی ابتدا کی تو اس وقت طلباء کرام کے پاس بڑی مشکل ہوتی تھی کتابیں خریدنے کے لیے، خاص طور پر بڑی کتابیں جیسے کوئی 10 جلدوں کی کتاب ہے، 20 جلدوں کی کتاب ہے۔ اب ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ 10,000 20,000 ہر اسٹوڈنٹ نہیں خرید سکتا تھا، تو بڑی کوشش کرتے تھے، کسی سے لے کے پڑھتے تھے۔ پھر ہمیں اچانک ایک سافٹ ویئر کا پتہ لگا کہ اس کے اندر 30,000 کتابیں ہیں۔ اچھا، ایک سی ڈی کے اندر وہ آ گیا تھا، اتنی خوشی کی بات تھی اور ریلیونٹ تھا، تو خریدی، ہم نے بھی لی، اوروں نے بھی لی۔ پھر پتہ لگا کہ 60,000 والا آ گیا ہے اور اس میں دینی کتابیں تھیں، تو اس وقت خوشی کا عالم ہی الگ تھا کہ آپ 200-300 روپے کے اندر اگر آپ کے پاس کمپیوٹر ہے تو 60,000 کتابیں آپ کے پاس ہیں۔ لیکن وہ ریلیونٹ تھی، جس کی ضرورت تھی وہ حاصل کیا اور اس کو پڑھا، اور جنہوں نے جتنا پڑھا اور آگے بڑھے۔ ہمارے معاشرے کا نوجوان کا ایک پرابلم ہے، ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ بھی۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، میرے ساتھ جو اس وقت خاص طور پر نوجوان ہیں، آپ نے فیوچر میں جو کرنا ہے کیا وہی پڑھ رہے ہیں؟ اور جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کی آپ کی سوسائٹی کو حاجت ہے یا نہیں ہے؟ یہ 2 سوال اپنے آپ سے کر لیجئے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم جو پڑھتے ہیں وہ کرتے نہیں، اور جو کرتے ہیں وہ پڑھتے نہیں۔ پڑھا ہم نے جو ہے کامرس کے اندر ہے، اور بننا کیا ہے؟ ہم نے جو ہے وہ ٹھیکیدار بننا ہے، بلڈنگز کی کنسٹرکشن کا کام کرنا ہے۔ تو بھائی کامرس پڑھ کے آپ کنسٹرکشن کے، آپ جو سول انجینئرنگ ہے اس کے ماہر تو نہیں بن سکتے نا، وہ تو الگ برانچ ہے۔ ایسے ہی پڑھا آپ نے جو ہے وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے، اور آپ کام کیا کر رہے ہیں؟ کام جو ہے وہ ہم اکاؤنٹس کے ڈپارٹمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ پڑھی آپ نے اکاؤنٹس ہیں، اور آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ جو ہے وہ کسی اور طرح کا کام کر رہے ہیں۔ اس کی مثال، اور اسی وجہ سے معاشرہ ترقی نہیں کر پاتا۔ مثال کے طور پر آج کی تاریخ میں پاکستان میں 1,00,000 لوگ فارسی کے اندر پی ایچ ڈی کر لیں، تو آپ بتائیے کہ وہ 1,00,000 لوگ فارسی میں پی ایچ ڈی تو کر لیں گے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کو 1,00,000 پرشین کے اندر، فارسی کے اندر پی ایچ ڈیز کی آج حاجت ہے، یا اس کے مقابلے میں اور بہت ساری چیزیں جس کی زیادہ ضرورت ہے؟ تو ایسے ہی آپ کی سوسائٹی میں آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے، آپ کو وہ اختیار کرنا چاہیے۔ میں نہیں کہتا کہ فارسی میں پی ایچ ڈی کرنا کوئی غلط کام ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے، لیکن ریلیونس اس کی کتنی ہے، اور اس ٹائم اور اس زمانے میں اس کی کتنی ریلیونس ہے۔ آپ جس معاشرے کا حصہ ہیں وہاں پر 1,00,000 کس فن کے ماہرین کی حاجت ہے، یہ آپ غور کریں۔ دینی اعتبار سے بھی ہمیں غور کرنا ہے اور دنیاوی اعتبار سے بھی ہمیں، دونوں اعتبار سے، کیونکہ سوسائٹی جو ہے وہ ایسے ہی تو ڈیولپ ہوتی ہے۔ مثال ہے، کسی معاشرے کے اندر ہمیں ضرورت ہے سول انجینئرز کی، کہ وہاں پہ بلڈنگز، کنسٹرکشن اور اس سے ریلیٹڈ جتنی برانچز ہیں اس کا برا حال ہے، اور چاہیے 1,000 ہمیں سول انجینئر، اور وہاں پر 1,000 ڈنگر ڈاکٹر بن کر آ جائیں، تو آپ بتائیں وہ کیا کریں گے؟ ایسے ہی جو ایگریکلچر کی کنٹریز ہوتے ہیں جیسے ہمارا ملک، تو اس میں جو جانوروں کے ڈاکٹر ہوتے ہیں ان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، یعنی یہ بہت ہی اہم ترین ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، لیکن وہاں پر جانوروں کے ڈاکٹر کے بجائے کسی اور چیز کے ڈاکٹر کی کثرت ہو جائے
تو نقصان کی بات ہے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ نوجوان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی جوانی میں، کیونکہ جوانی ہی میں عموماً ہم اپنے علم کا بڑا حصہ حاصل کرتے ہیں اور اسی میں ہم ایکسل کرتے ہیں، اپنے آپ کو جو ہے وہ کسی مقام تک پہنچانے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ تو خدا را اگر آپ کے پاس ابھی ٹائم ہے اور آپ اس فیلڈ کے اندر ہیں کسی بھی طرح سے، تو ریلیونٹ ایجوکیشن حاصل کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ رضا بھائی کی طرف بڑھوں گا، کیا کہیں گے آج کے نوجوان کے حوالے سے اور کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس حوالے سے کہ نوجوان کو کیا سیکھنا چاہیے یا وہ کیا سیکھ رہا ہے، میرے اعتبار سے 3 طرح کے اس میں کائنڈز بنتی ہیں، 3 طرح کے افراد سامنے آتے ہیں۔ ایک تو وہ ہیں کہ جو دیکھتے ہیں کہ میرے کلاس فیلو جنہوں نے اب تک میرے ساتھ پڑھا تھا وہ کیا کرنے جا رہے ہیں، لہٰذا وہ جو کر رہے ہیں میں بھی انہی کے ساتھ اسی چیز میں حصہ لوں گا، میں بھی وہی پڑھوں گا۔ ایک وہ نظر آتے ہیں کہ جو یہ اندیا رکھتے ہیں، یہ سوچ رکھتے ہیں کہ ابھی اس وقت معاشرے میں سب سے زیادہ اہمیت کس چیز کی ہے، قطع نظر اس بات کے کہ وہ چیز مستقبل میں کہاں تک جائے گی یا اس چیز کا ماضی سے کیا تعلق رہا ہے، ابھی لوگ زیادہ کیا کر رہے ہیں، ابھی ویلیوز کس چیز کی زیادہ ہے، وہ اس چیز میں لگتے ہیں۔ اور اس کا بھی نتیجہ یوں نظر آتا ہے کہ آپ کو پچھلے چند سالوں میں ایسا نظر آئے گا کہ ہر سال میں یا ہر بیچ میں ایک چیز ایسی آئی کہ جس کی طرف لوگ بڑھے، اور ایک اتنی بڑی تعداد نے وہ ڈگری وہ کورس مکمل کیا کہ جس کے بعد اب ان کی کثرت اتنی زیادہ ہوئی کہ ان کی ضرورت باقی نہ رہی۔ کئی ایسے معاملات موجود ہیں۔ تیسرا وہ شخص ہے جو اپنے مستقبل کو سامنے رکھتا ہے اور جس نے ایک باقاعدہ روڈ میپ بنایا ہوتا ہے کہ مجھے اس سمت سے اس منزل تک پہنچنا ہے، اور اس کے لیے مجھے راستے سے کن کن پھولوں کو چننا ہے، کن کن اہم چیزوں کو سیکھنا ہے، کیا کیا سکلز میرے اندر ہونی چاہیے، اور کن چیزوں کو میں اپنی ذات میں لا کر ان چیزوں کے مطابق خود کو بنا سکتا ہوں۔ یہ پھر وہ ہوتا ہے کہ جو پبلک سے نکل کر، جو عام ایک گروہ سے، ایک جتھے سے نکل کر رہنما بنتا ہے، اپنی فیلڈ کا، اپنے ادارے کا، یا اپنی جس بھی چیز میں وہ ہے اس کا ماہر بنتا ہے، اور یہی لوگ پھر وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا خوبصورت فرمان ہے، تفقہوا قبل ان تصودوا، فقاہت حاصل کرو، علم حاصل کرو قبل اس کے کہ تمہیں سیادت دی جائے، تمہیں سردار بنایا جائے۔ یعنی اسے 2 طرح سے اس کی شرح بیان کی جاتی ہے۔ ایک تو یہ کہ ایک وقت آنا ہے جب تم پر ذمہ داریاں آنی ہیں، اس وقت پھر سیکھنے کا ٹائم نہیں ہوگا، اس وقت اس چیز کو سیکھنا چاہو تو چاہ کر بھی نہیں کر پاؤ گے، لہٰذا اس وقت کے لیے کہ جسے آپ اپنے لیے ضروری سمجھتے ہیں کہ مجھ پر یہ وقت آنا ہے یا میں نے یہ چیز کرنی ہی ہے زندگی میں، تو پہلے سے ہی اس کی تیاری کریں۔ دوسرا یہ کہ آپ جب سیادت اپنائیں گے یا آپ کو جب یہ سیٹ ملے گی تو اس سے پہلے ہی آپ اس قابل ہونے چاہیے کہ دوبارہ اسے آگے سنبھال سکیں، اسے آگے چلا سکیں، اسے آگے برقرار رکھ سکیں۔ اب دیکھیں ماضی میں اسلامی اعتبار سے بھی دیکھیں تو جناب سیدنا صدیق اکبر سے، خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ سے، خلفائے اربعہ سے لے کر مختلف سلاطین اسلام کے ادوار میں ایسے نوجوان کہ جو علمی قابلیت رکھتے تھے، اپنے فن میں ماہر تھے، انہیں بڑے بڑے وزیروں مشیروں کے سامنے اہمیت دی جاتی تھی۔ خود حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں بھی حضرت عبداللہ ابن عباس کا ایک بڑا مقام ہوتا تھا، حالانکہ یہ نوجوان تھے اس وقت، اور اس طرح اور کئی ایسے صحابہ کرام تھے جو نوجوان تھے، لیکن ان کی جو مبارک زندگی تھی اس جوانی کے اندر ہی انہوں نے وہ خود کو ایسا منوا لیا تھا کہ انہیں مشوروں میں، بڑے بڑے مشوروں میں شامل کیا جاتا تھا۔ حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جوانی میں اتنے بڑے کام کیے۔ اسی طرح حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی فقہ کے مدون ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جوانی کے اندر ہی کس قدر اللہ نے مقام دیا کہ آپ نے اپنی زندگیوں کو، چونکہ ایک مقصد طے تھا آپ نے کرنا یہ ہے، اس کے مطابق پھر روڈ میپ اور اس کے مطابق پھر چلنا اور اسی سمت میں گامزن رہنا کہ جس کا ادراک کرنا ہے، ماشاءاللہ، پھر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ سیادت اور سرداری کے مقام پر فائز۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے زمانے میں بھی اگر ہم دیکھیں تو نوجوان صحابہ کرام علیہم رضوان میں حضرت سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ حلال و حرام حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں اس کا سب سے زیادہ علم رکھنے والا بندہ جو ہے
یہ نوجوان حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی عمر کے صحابہ کرام علیہم رضوان کو لے کر ان کے پاس جایا کرتے تھے، فرماتے ان سے پوچھو دین کی باتیں. تو یہ یعنی ہمارے لیے تو رول ماڈل شروع سے موجود ہیں. ہمیں صرف اپنی سوچ کا زاویہ درست کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں وہ جو یوں کہہ لیں کہ ہیروز ہیں یا جن کے پیچھے ہم نے چلنا ہے، رول ماڈل تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسلام کی تاریخ میں مسلمانوں میں ایسے بے شمار رول ماڈلز موجود ہیں. ہم نے صرف اپنا ذہن بنانا ہے کہ میں نے اس رستے پر چلنا ہے. وہ رستہ پہلے سے ہمارا منتظر ہے، ہم اس طرف آ جائیں تو کامیاب و کامران. ماشاءاللہ. عدنان بھائی، نوجوان کی جب بھی بات کی جاتی ہے، بلکہ تینوں سے میں مبلغین سے عرض کروں گا، تو عمومی جو کلام ہوتا ہے نوجوانوں کو لوگ ڈانٹ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی آج کا نوجوان جو ہے نا، اس کے اندر بعضوں کا ایسا لگتا ہے کہ ساری خرابیاں آج کے نوجوان میں. اچھا، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. کچھ اچھائیاں بھی تو ہوں گی، کچھ پازیٹیوز بھی تو ہوں گے. آج بھی تو آپ کے آبزرویشن میں کچھ ایسے نوجوان ہوں گے کہ جن کی کچھ خوبیاں ایسی ہوں گی کہ جو پہلے کم ہوں گی. چلیں ایک میں بات شیئر کرتا ہوں تاکہ نوجوانوں کو یہ حوصلہ بھی ہو کہ بھئی فی زمانہ بھی ایسا نہیں ہے کہ ساری بگڑے ہوئے ہیں، بلکہ جن نوجوانوں نے یا جن جوانوں نے اس زمانے میں بھی پازیٹیو ماحول اختیار کیا تو ماشاءاللہ ایک پروگریس بھی ہے. لیکن سوال یہ کہ آپ کن میں ہیں. میں اپنی فیملی کی بات اگر شیئر کروں تو جو ہمیں ہسٹری جتنی پتہ ہے، ظاہر ہے کہ ہم کوئی بہت بڑا خاندان تو ہے نہیں کہ ہماری ہسٹری محفوظ ہو، جتنا سنا ہے تو آج سے سمجھیے کہ تقریباً 25 سال پہلے ایک بھی عالم نہیں تھا. اس وقت جو ہے وہ کم از کم 6 تو میرے ذہن میں ہیں. اچھا، اب میں یہ سوچتا ہوں کہ پچھلے 50 سال کی اگر ہسٹری کو میں دیکھتا ہوں تو دعوت اسلامی کے ماحول کی برکت ہے کہ 6 نوجوانوں نے درس نظامی کیا اور عالم بنے. ایسے ہی اور بھی ناظرین میں ہوں گے کہ جن کے 25-30 سال پہلے خاندان میں کوئی بھی نہیں تھا، آج عالم ہوں گے، حافظ ہوں گے. اور عموماً نوجوان ہی حفظ بھی کرتے ہیں. حفظ تو بہرحال بچے بچپن میں بھی لوگ کر لیتے ہیں، لیکن نوجوانی اور جوانی میں علماء اور یہ بنتے ہیں. تو ایک پازیٹیو سائیڈ ہے. امیر علیہ سنت خود فرماتے ہیں کہ جب دعوت اسلامی کا کام شروع ہوا تو اتنی داڑھی والے اور اتنے امامے والے نوجوان نہیں تھے، اور اب بہت نظر آتے ہیں. تو بھائی یہ ان دہائیوں کی ایک پازیٹیو چیز ہوئی کہ ایک تعداد نوجوانوں کی آج داڑھی والی اور امامے والی نظر آتی ہے. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ادر دین علماء. علماء تو ماشاءاللہ ہر زمانے میں ہی سنتوں کے پیکر رہے، لیکن عوام کی بات ہو رہی ہے کہ عوام میں جو نوجوانوں میں ایک پازیٹیو چیز نظر آتی ہے جس کو ہم اپریشیٹ کر سکتے اور کرنا چاہیے. بالکل کہ اگر آج کے اس پرفتن دور میں ہزاروں نوجوان امامے والے، داڑھی والے، علم دین والے، حفظ والے ہو سکتے ہیں تو وائی یو ناٹ، آپ کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو یوں بھی ایک پازیٹیو ہے. کیا کہیں گے کہ نوجوانوں میں کچھ پازیٹیوز بھی دیکھتے ہیں؟ بالکل سیدی، اگر ہم اصل کے اعتبار سے دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالی نے جو فطری طور پر ایک خیر کی طرف مائل ہونے کا جذبہ یہ ہر مسلمان کے اندر موجود ہوتا ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ بعض اوقات علم دین سے دوری، بعض اوقات جو اسباب اس کو ملتے ہیں، بری صحبت انسان کو جو ہے برے رستے پر ڈال دیتی ہے، برے دوست اسے بری طرف لے جاتے ہیں. ورنہ اصل کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے بچہ ویسے ہی جو ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا فطرت پر اللہ تبارک تعالیٰ پیدا فرماتا ہے، اسلام پر، اور فطرت میں بندے کے خیر ہی ہے، اسلام میں خیر ہی خیر ہے. تو یوں اگر صحیح سمت مل جائے بندے کو تو پھر آج کل جوان بھی کمال کر رہا ہے. بالکل بالکل. میں سوچ رہا تھا امیر علیہ سنت نے جب دعوت اسلامی کی ابتدا فرمائی تو آپ کی عمر 30 سال تھی. ہاں جی. تو ایک خود ایک جوانی کے اندر جو ہے وہ آپ نے اتنے بڑے کام کی ابتدا کی، بالکل ابتدا کی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ دیکھیں کیسی برکت عطا فرمائی. تو فی زمانہ بھی میں ایک بات شیئر کرنا چاہوں گا. ایک دفعہ فیضان مدینہ میں صبح کے وقت آ رہا تھا تو اچانک بائک جو ہے نا وہ پنچر ہو گئی. تو میں اس کو جو ہے نا لے کر تلاش میں تھا، نہیں پنچر نہیں ہوئی، ویسے کوئی خرابی ہوئی اور سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی. صحیح. تو میں اتر کے اس کو تھوڑا ایسے مین روڈ سے سائڈ پر ہوا تو پیچھے سے کچھ 2-3 نوجوان بائک پر وہ موجود آئے. اچھا.
نہیں بھائی کیا ہوا؟ اچھا مجھے جانتے نہیں تھے وہ. اچھا. تو اور میں پروگرام کے لیے آ رہا تھا. اچھا. تو میں نے انہیں بتایا, میں نے کہا یہ گاڑی پتہ نہیں بند ہو گئی اور سٹارٹ نہیں ہو رہی. اچھا انہوں نے کیا کیا, وہیں بائک روکی اپنی اور ادھر سے پلگ پانا اور پتہ نہیں کیا کچھ نکالا. وہ کہنے لگا یہ جو ہے نا لڑکا, یہ اس کو پتہ ہے, معلومات ہے اس کے بارے میں. اس نے اس کو تھوڑا ہلایا جلایا چیزیں, یہ وہ سٹارٹ کر دیجیے انہوں نے میری گاڑی. اور اس کے بعد جو ہے نا پھر میں ماشاءاللہ آ گیا. تو یہ نہ ان کی مجھ سے کوئی واقفیت تھی نہ اور کچھ تھا. میں نے ان کو بتایا, میں نے کہا میں اس طرح پروگرام میں جا رہا تھا تو میں آپ کا ذکر کروں گا کہ ہمارے ہاں الحمدللہ رب العالمین لوگوں کا خیر خواہی کا اور کام آنے کا ایک فطری جذبہ موجود ہے, اور یہ نوجوانوں کے اندر بھی ہے. آپ دیکھیں گے بہت ساری ایسی چیزیں جہاں کسی شخص کو ضرورت ہے تو ہمیں وہاں نوجوان آگے بڑھ کر جو ہے وہ کام کرتا ہوا نظر آتا ہے, جو ایک فطرتاً اللہ تبارک و تعالی نے اس کے دل کے اندر خیر نیکی اور بھلائی کا جذبہ رکھا ہے, وہ کار فرما نظر آتا ہے. ایسوں میں اضافہ ہونا چاہیے. ایسوں میں اضافہ ہونا چاہیے. اصل کیا ہے, یہ تو ہے اصل پر. اب ہوتا یہ ہے کہ جب بندہ اصل سے تب ہٹتا ہے جب کسی غلط رستے پر اس کو ڈال دیا جائے. وہ غلط رستے پر اس کے مختلف اسباب ہو سکتے ہیں, اس کے دوست بھی اس کو غلط رستے پر ڈال سکتے ہیں. اسی طرح جو ہے وہ معاشرے میں جہاں وہ رہ رہا ہے اس کی صحبت ایسے افراد کے ساتھ ہے, اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے. فطری طور پر بندہ جو ہے وہ یعنی خیر پسند ہوتا ہے, لیکن وہ رہ ہی ایسی جگہ رہا ہے جہاں اس کو خیر کا کام کرنے پر اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جاتا, حوصلہ افزائی نہیں کی جا رہی, بلکہ اس کو تان و تشنیع کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. ایسے میں کیا ہوتا ہے, پھر وہ جو جذبہ ہے نا وہ ماند پڑنا شروع ہوتا ہے, کم ہوتا چلا جاتا ہے, اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر بے حس ہو کر رہ جاتا ہے. وہ جو فطرت تھی اس کی سلیم الفطرت وہ بگڑ کر رہ جاتی ہے. ایاز بھائی کیا کہیں گے, جی اسد آج کے نوجوان میں کیا پازیٹیو ہے؟ جی پازیٹیو بہت ساری باتیں ہیں. اور جیسے آپ نے امیر اہل سنت کی مثال دی, دیکھیے اسد بھائی معاشرے کی ایک ذمہ داری ہے کہ وہ نوجوانوں کو اچھا ماحول فراہم کرے, نیکی کا ماحول فراہم کرے. تو ہمارا نوجوان بھی کسی سے پیچھے نہیں ہے. الحمدللہ امیر اہل سنت نے ایک دینی ماحول دیا, تو پھر آج دیکھیے الحمدللہ رب العالمین ہمارا جامعۃ المدینہ اٹھا کر دیکھیے, قافلوں میں سفر دیکھیے, آپ دیگر ایکٹیویٹیز دیکھیے, ایک بڑی تعداد ہمارے نوجوانوں کی ہے. اچھا ابھی عدنان بھائی بائک کی مثال دے رہے تھے تو مجھے بھی ایک چیز ذہن میں آئی کہ ہم چلتے ہوئے اگر ہماری بائک اللہ نہ کرے بند ہو جائے یا پیٹرول ختم ہو جائے, تو یہ جو پیچھے سے آ کر گاڑی ٹو کر دیتے ہیں یہ عام طور پر بوڑھے افراد نہیں ہوتے, یہ نوجوان ہی ہوتے ہیں ہمارے, کیونکہ یہ اسکلز طریقہ نہ بتائیے گا کیسے کرتے ہیں, بہرحال کام اچھا ہے. کہنے کا مقصد ہے کہ یہ نوجوان ہمارے الحمدللہ کر گزرتے ہیں, یوں کہیے ہیں. جی اچھا اسی طریقے سے آپ اسد بھائی دعوت اسلامی نے جب ماحول فراہم کیا تو یہ نہیں کہ صرف ایک نوجوان جس نے ایک گھر سے اٹھا اور آ کر جامعۃ المدینہ یا مدرسۃ المدینہ کے اندر داخل ہو گیا. اسد بھائی جب ماحول پرووائڈ کیا پھر ہر طبقے کے نوجوان کے لیے ماحول پرووائڈ کیا. آپ دیکھیے اگر کوئی بزنس مین ہے تو اس نوجوان کے لیے بھی دعوت اسلامی نے مواقع فراہم کیے ہیں. اگر کوئی ایجوکیشن کے ڈپارٹمنٹ سے وابستہ ہے تو دعوت اسلامی نے اس کے لیے بھی ماحول فراہم کیا ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی وہ جاب کرتا ہے تو اس کے لیے بھی دعوت اسلامی نے مواقع فراہم کیے. تو یہ ہم نے پھر دیکھا کہ لیکچرار باقاعدہ دنیاوی طور پر جس کو آپ کہیے کہ اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد نے الحمدللہ رب العالمین درس نظامی کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. ہمیں خود اپنے ایک استاد محترم کے بارے میں, انہوں نے انجینئرنگ کی ہوئی تھی اسد بھائی, اور اس کے بعد انجینئرنگ کرنے کے بعد باقاعدہ پریکٹیکل لائف میں تھے, پھر وہ درس نظامی کر کے آج الحمدللہ رب العالمین ایک بہترین مدرس کے طور پر جامعۃ المدینہ میں اپنی خدمت سر انجام دے رہے ہیں. یہ تو سعادت کی بات ہے. اور یہاں پر میں نوجوانوں سے عرض کروں گا, جو ابھی تھوڑی دیر سے ہم بات کر رہے ہیں, پازیٹیوز کی بھی بات کر رہے ہیں, کہ ایک شیطان نے چال چلی ہے, ایک وسوسہ ڈالا ہے نوجوانوں کے دلوں میں کہ اگر آپ جوانی میں دین کی طرف آ گئے تو تمہاری دنیا جو ہے وہ عجیب و غریب ماحول کا شکار ہوگی, نہ تم ترقی کر سکو گے نہ آگے بڑھ سکو گے, دینی ماحول سے وابستہ ہو گئے تو ایک عجیب و غریب ایسا جو ہے نا وہ ذہن بن جاتا ہے. تو ایسا نہیں ہے, یہ یوں سمجھے کہ شیطانی وسوسہ ہے. دین پر چلنے سے, دینی ماحول کے قریب آنے سے آپ کی دنیا انشاءاللہ سنور جائے گی, اور اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے. دین ہمیں کمانے سے, بزنس کرنے سے, جاب کرنے سے کہیں پہ بھی منع نہیں کرتا. میں تو کہتا ہوں کہ میں نے تو نہ ایک آیت پڑھی ہے نہ ایک حدیث پڑھی ہے کہ جو کمانے سے منع کرتی ہو. آپ بھی کہیں گے اچھا,
تو یہ آپ کا وسوسہ ہے. دین حرام کمانے سے منع کرتا ہے, کمانے سے منع نہیں کرتا. تو یہ ڈفرینس ہمارے دماغ میں ہونا چاہیے. تو یہ جو ایک عجیب و غریب قسم کا خوف ہے نا, ہاں جب آپ دین کی طرف آتے ہیں تو ظاہر ہے کہ جو دنیا کے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں, ہو سکتا ہے تھوڑی بہت آپ کے بارے میں رائے ان کے مختلف ہو جائے, لیکن غور یہ کرنا ہے میرے نوجوان نے کہ ایک ہے رب کی بارگاہ میں قبولیت, اور ایک ہے لوگوں کے درمیان قبولیت, کہ لوگ آپ کو قبول کرتے ہیں, آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں, لیکن اگر رب کی بارگاہ میں, سرکار کی بارگاہ میں, صحابہ کی بارگاہ میں, اولیاء کی نظر میں آپ پسندیدہ نہیں ہیں تو آپ خود فیصلہ کر لیجئے. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ دینی ماحول میں آپ آئیں گے تو آپ کے ساتھ پتہ نہیں کیا ماجرا ہوگا, ایسا کچھ بھی نہیں. ہر طرح کے لوگ الحمدللہ ہم نے دیکھے, اور وہ کام بھی کرتے ہیں, سب چیزیں چلتی ہیں. تو اللہ پاک ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے. بلکہ میں آپ سے عرض کروں گا کہ آپ اس کو چیلنج کیوں نہیں لیتے. آپ اگر نوجوان ہیں تو ایسے نوجوان بن کر دکھائیے کہ جو دین پہ بھی عمل کرتا ہو اور ہر اعتبار سے ایک کامیاب فگر ہو. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں, آپ نے بھی دیکھے ہوں گے. ایک بہت بڑا بزنس مین ہے, امام شریف باندھتا ہے, اور یعنی کافی بڑا بزنس مین ہے, یعنی کہ اربوں پتی ہوگا وہ. امامہ اور داڑھی شریف اور مطلب سنتوں کے مطابق لباس. میری ملاقات ہوئی, جوانی سے ہی وہ کاروبار میں, ایسا نہیں ہے کہ بڑھاپے میں جا کے وہ اس طرف آیا ہے. وہ جوان تھا جب کاروبار میں تھا, کامیاب تھا اور دینی مال سے وابستہ تھا, اور بہت بڑی کمپنی کا شیئر ہولڈر ہے. تو ظاہر ہے جو بڑی کمپنیز ہوتی ہیں تو ان کے بورڈ آف ڈائریکٹرز ہوتے ہیں جن کی میٹنگز ہوتی ہیں. تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ جب میٹنگ میں جاتے ہو تو کیا آپ اسی حلیے میں جاتے ہو, اسی طرح؟ ہاں بالکل اسی طرح جاتا ہوں. تو میں نے کہا بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ. تو وہاں پہ ماحول کیسا ہوتا ہے؟ تو کہنے لگا کہ ایک مزے کی بات بتاتا ہوں میں آپ کو, کہ میرے علاوہ ہماری کمپنی کے جتنے ڈائریکٹرز ہیں وہ سارے غیر مسلم ہیں, مسلمان ہی نہیں ہیں. میں نے کہا اچھا پھر؟ تو کہنے لگا میرے اس حلیے کو دیکھ کے, اور میں جب وقفہ ہوتا ہے تو جب ٹائم ہوتا ہے نماز کا تو میں نماز پڑھتا ہوں, لمبی میٹنگ ہے, اور میں کھانا اپنا لے کے جاتا ہوں کیونکہ وہ جہاں پہ رہتا ہے وہاں حلال حرام کا مسئلہ ہے, تو وہ کھانا اپنا ساتھ رکھتا ہے, احتیاط کرنی ہوتی ہے. کہنے لگا کہ میرے اس حلیے اور نماز کی پابندی اور ریلیجیس ہونے کی برکت یہ ہے کہ جتنے ڈائریکٹرز ہیں سب کو پتہ ہے کہ یہ مسلمان ہیں اور اس کو نماز پڑھنی ہے, تو وہ اپنا لنچ بریک اس وقت کرتے ہیں جب میں نے ظہر پڑھنی ہے, وہ اپنا ٹی بریک اس وقت کرتے ہیں جب مجھے عصر پڑھنی ہے, وہ اپنا ڈنر کا ٹائم اس وقت رکھتے ہیں جب مجھے مغرب کا وقفہ چاہیے. تو میرے مطابق وہ لوگ تبدیل ہو کر میری رسپیکٹ کرتے ہیں. اب بتائیے, وہ بھی تو ایک کاروباری آدمی ہے, جوان تھا, اب چلو ہو گیا ہوگا 47-50 کے اراؤنڈ, لیکن اس نے جب کام شروع کیا تھا تو یہ 30-32 سال کا جوان ہی تھا. تو یہ ایک ایگزامپل میں نے آپ کو دی کہ وہ بھی تو جوان تھا, لیکن اس نے کیا ایک ایگزامپل سیٹ کی کہ میں اپنے آپ کو قرآن و سنت کے مطابق رکھ کر کام بھی کر سکتا ہوں اور جوانی بھی گزار سکتا ہوں, اور اس کو یعنی کہ دنیا کی جو بھی نعمتیں ہیں جو وہ چاہے حاصل کر سکتا ہے. اللہ نے اس کو اتنا نوازا دیا ہے, تو اس کی کوئی جوانی میں فرق نہیں آیا, اس کی کوئی دنیا کا یوں دیکھے تو کوئی نقصان بڑا نہیں ہوا, کچھ بھی ایسی چیز نہیں ہے, بلکہ ایسی زندگی گزار رہا ہے کہ لاکھوں لوگوں کا وہ خواب ہوگا. تو اگر میں جوان ہوں اور اللہ نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی ہے تو کیوں نہ میں دوسروں کے لیے مثال بنوں. میں کسی بھی منصب پر ہوں دنیاوی طور پر, خواہ کتنے ہی بڑے منصب پر ہوں, لیکن مجھے دیکھ کر اسلام یاد آئے, مجھے دیکھ کر سنت یاد آئے, مجھے دیکھ کر لوگ اسلام اور دین کی تبلیغ کی طرف آئیں, اسلام اور دین کی خوبیوں کی طرف آئیں, تو میں خود کیوں نہیں اچھی مثال بن سکتا. اور جب جوانی گزر جائے گی نا, پھر جب آپ حسرت کریں گے تو اب یقین کریں کہ بعض اوقات ایسے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے کہ ان کی عمر اب 60 سال ہو گئی, 70 سال ہو گئی, اب وہ بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں, دین کے لیے کرنا چاہتے ہیں, اپنی فیملی کے لیے کرنا چاہتے ہیں, لیکن جب چلتے ہیں تو گھٹنے ساتھ نہیں دے رہے, کھڑے ہوتے ہیں تو کمر ساتھ نہیں دے رہی, دوڑنا چاہتے ہیں تو دوڑ نہیں سکتے, بہت کچھ پڑھنا چاہتے ہیں, آنکھیں ساتھ نہیں دے رہی, لمبی محنت کرنا چاہتے ہیں, جسمی ساتھ نہیں دے رہا, مسائل کا شکار ہے. اب صرف تمنائیں ہیں, اب صرف حسرتیں ہیں, اور اب صرف خواہشات ہیں.
اب وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ 70 سال کا جو شخص ہے، اب اس کے اندر کتنی ہمت ہوگی بیچارے کے اندر؟ وہ مطلب زندہ ہے، اس کی مہربانی، چل پھر رہا ہے تو رب کا خاص کرم ہے، ورنہ 50 55 60 کے بعد آج کل بہت کم ہیں جو بالکل فٹ ہوتے. لیکن جب یہ عمر گزر گئی اور اس وقت آپ کا دل چاہے بھی تو آپ کیا کر لیں گے؟ کتنی محنت کر لیں گے؟ آج جوانی ہے، آج ہمت ہے، تو ایگزامپل بنیے، دوسروں کے لیے مثال بنیے اور اس کو غنیمت سمجھیے. اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ریاضت کے یہی دل ہے بڑھاپے میں کہاں ہمت. ریاضت کے یہی دل ہے بڑھاپے میں کہاں ہمت. جو کرنا ہے ابھی کر لو، ابھی نوری جوان تم ہو. جو کچھ کرنا ہے ابھی کر لو، ابھی نوری جوان. ماشاءاللہ شہزادہ اعلیٰ حضرت کا یہ شعر ہے اور ہمیں سمجھایا ہے، اور انہوں نے جوانی کیسے گزاری. یہ اتنے نیک اور نیکی کا ایسا نور ان کے چہرے پر تھا اللہ اکبر کہ بعض غیر مسلموں نے ان کے چہرے کو دیکھ کر اسلام قبول کیا. ایسے جوان تھے اور وہ کچھ کر گئے. جنہوں نے ان کی سیرت کو پڑھا ہے یا جانا ہے تو وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے جوانی میں کیا کچھ کیا. بزرگان دین کی ہسٹری سے ابھی ابتدا میں بھی بات ہوئی. میرا خیال ہے نوجوان کو چاہیے، میں عرض کروں گا آپ کو کہ اب کوئی خاص کتاب تو ایسی میرے ذہن میں نہیں ہے کہ جس میں نوجوانی میں بزرگوں کے واقعات کو الگ سے جمع کیا گیا، ورنہ کسی بھی سیرت کی کتاب کو آپ دیکھیں گے تو اس نظر سے آپ دیکھیں گے تو بزرگوں کی جوانی میں انہوں نے کیا کیا کارنامے کیے، کیا کچھ لکھ گئے، کیا کچھ کر گئے. آپ کو انشاءاللہ بہت کچھ ملے گا، یعنی ہر سیرت کی کتاب میں ملے گا. یوں تو اب کسی بھی بزرگ کی سیرت پڑھیں گے تو اس کے اندر مختلف مراحل اس کے اندر بیان ہی ہوتے ہیں. تو اس نظر سے میرا نوجوان اگر سیرت کو دیکھے تو انشاءاللہ بہت کچھ ملے گا. اور آج کاش یہ ہم ٹاسک لیں کہ اپنی جوانی میں کوئی ایک ایسا کام کریں کہ اگر بڑھاپے تک پہنچ گئے، عمر نے ساتھ دیا اور آپ ماضی کو یاد کریں تو آپ کا دل خوش ہو کہ یار جوانی میں نے یہ جو کام کیا نا تو اس پر میں اترا سکتا ہوں، یعنی اللہ کی نعمت کا شکر ادا کر سکتا ہوں ان معنوں پر. کوئی تو ایک ایسا کام کریں کہ جب یہ جوانی گزر جائے تو میں اس پر خوش ہو سکوں، اور ایسا نہ ہو کہ جب جوانی گزر جائے تو سوائے حسرتوں کے، نا امیدی کے میرے ہاتھ کچھ نہ ہو. موضوع بہت طویل ہے اور کلام کرتے رہیں گے تو شاید وقت جو ہے وہ اختتام کو پہنچ جائے گا. بس آخر میں یہی عرض کروں گا کہ اللہ پاک جن کے ہاتھ میں یہ نعمت ہے اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بڑھتے ہیں دوسرے ٹاپک کی جانب. والدین کی خدمت جوانی سے بھی یہ ریلیٹڈ ہے اور ویسے جنرلی سبھی کے لیے ہے. اللہ پاک نے اپنے حق اور اپنی عبادت کے بعد قرآن کے اندر کئی مقامات پر ماں باپ کے حق کو بیان فرمایا، اور اس کی تفسیر میں، ان آیات کی تفسیر میں مفسرین کلام نے یہ کلام فرمایا ہے کہ ماں باپ کی خدمت، ان کی تعظیم، ان کا احترام، ان کا ادب یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اللہ پاک نے اپنے حق کے بعد ماں باپ کے حق کو بیان فرمایا. انشاءاللہ مبلغین سے مختصر اس موضوع پر کچھ کلام جو ہے وہ سنتے ہیں. جی رضا بھائی کیا فرمائیں گے؟ والدین کی خدمت خاص طور پر اس وقت کہ جب والدین بڑھاپے میں ہوں یہ تو بہت ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان جب نوجوان ہے اور ماں باپ بھی ابھی اس بڑھاپے تک نہیں پہنچے، ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت میں بھی ماں باپ کو اولاد کی بڑی ضرورت ہوتی ہے، اسپیشلی جب بیٹا یا بیٹی بڑی ہو جائیں اور باپ کے قد تک پہنچتے ہیں، ماں باپ کے قد تک، تو انہیں ایک فخر ہوتا ہے. اور یہ وقت وہ ہوتا ہے کہ جب
یہ ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنا چاہتے ہیں، ان کی رائے کو بھی اہمیت دینا چاہتے ہیں. اور اب یہ سٹیج ہوتا ہے کہ جس عمر میں انسان تعلیم سے بہت کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے، انسان بہت سے اداروں سے بہت کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن ماں باپ کے تجربات سے یہاں سیکھنا ہوتا ہے. ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کر ان کی خدمت کرتے ہوئے انہوں نے اب تک جو زندگی گزاری ہے اور جو کچھ سیکھا ہے اور ان کی جوانی جیسی گزری اور انہوں نے اس میں کیا کچھ کیا، یہ سیکھنا ہوتا ہے. تو والدین کی خدمت خاص طور پر یہ ایک بہت ضروری اسلام کے اندر جسے اہمیت حاصل ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو بعض صحابہ کرام علیہم الرضوان کو اس سوال پر کہ جب والدین حیات ہیں تو سفر اور جہاد سے منع فرمایا کہ یہی ان کی خدمت کریں، یہی آپ کا جہاد ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرائض کے بعد افضل عبادت کا ذکر ہوا تو والدین کی خدمت کا حکم ارشاد فرمایا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حقوق کی بات ہوئی تو تین بار ماں کا حق اور پھر والد کا حق بیان کیا اور پھر باقی حقوق کی بات کی کہ کس کا سب سے زیادہ حق ہے. تو یوں نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمایا اور رب العالمین جل جلالہ نے بھی انشکر لی ولوالدیک کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو، ان کے لیے دعائیں کرو. اور اس کا تو خاص طور پر ذکر آیا نا کہ اگر وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کے لیے اف تک نہ کہو اور ان کے لیے نرم بات کہو، ان کے لیے عاجزی سے پر بچھا دو، بازو بچھا دو اور ان کے لیے یوں دعا کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان پر ایسے رحم فرما جیسے انہوں نے میری بچپن میں پرورش کی ہے، مجھے پالا ہے. تو یہ تو بڑھاپے کا خاص طور پر ہے، ورنہ والدین کی خدمت ہر عمر میں انسان جب کر سکتا ہو کرنی ہی چاہیے. اور اس سے جو کچھ ملتا ہے، کئی اولیاء کرام علیہ الرحمن وہ یہ فرماتے ہیں کہ والدین کی خدمت نے اور والدین کی دعاؤں نے جو انہیں ولایت کے مقام دیے ہیں وہ عبادت و ریاضت نے بھی نہیں دی. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث بھی اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ ماں باپ کے جب ہاتھ اٹھتے ہیں اولاد کے لیے، باپ کے ہاتھ اٹھیں تو وہ دعائیں کہ جو ہمیشہ قبول ہوتی ہیں ان میں سے یہ ہے کہ جب باپ اپنی اولاد کے لیے دعا کرے، جب ماں ہاتھوں کو اٹھائے، اور جب ایک تو یہ ہے کہ دعا کروانا اور ایک یہ کہ پھر اتنا خوش کر دینا ان کو کہ وہ دعا دیتے دیتے ہی نہ رک پائیں، دل سے وہ آوازیں نکلتی رہیں، آپ کی موجودگی یا غیر موجودگی میں ہر وقت وہ آپ کے لیے دعائیں کریں. تو یہ بہت فائدہ ہے. ماشاءاللہ. ماں سے بھی دعا کروانی چاہیے، ماں کی بھی خدمت کرنی چاہیے اور والد کی بھی خدمت کرنی چاہیے. بلکہ ایک روایت میں کہا گیا نا کہ باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہے جیسا کہ نبی کی دعا اس کے امتی کے حق میں. مفہوم ہے روایت کا. اب ذرا غور تو کریں اور ان کی دعائیں لیں، ان کی خدمت کریں. اور یہ تو ویسے ہی ماشاءاللہ دعاؤں سے نوازتے ہیں. یعنی مجموعی طور پر دیکھا جائے تو ماں باپ کا کردار ایسا شاندار اور ایسا عظمت والا ہے کہ اولاد یہ خدمت کے یوں طلبگار نہیں ہوتے، یہ بہت بڑی سوچ والے ہوتے ہیں. اولاد کیسی ہی ہو پھر بھی دعاؤں سے نوازتے ہیں. بلکہ معاشرے میں اکثر آپ نے یہی دیکھا ہوگا کہ اولاد اگر نافرمان بھی ہے، اولاد خدمت نہیں بھی کرتی، تب بھی ماں باپ زبان سے بد دعا نہیں نکالتے، دعا ہی دیتے ہیں اللہ اس کا بھلا کرے، اللہ خیر فرمائے. غیر موجودگی میں کریں گے، موجودگی میں کریں گے. بعض اوقات اپنے آپ کو آزمائش میں ڈال کر اولاد کے لیے وہ کچھ کریں گے کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. لیکن ہمیں چاہیے کہ اپنے ماں باپ کا احترام کریں. عدنان بھائی کیا فرمائیں گے؟ والدین کی خدمت بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے جی. اور اسلام نے، دین نے اس کو ایسی چیزوں کے ساتھ جوڑا ہے جو انسان کی پسندیدہ ہے، جن کی طرف انسان رغبت کرتا ہے. جیسے جب انسان کما رہا ہوتا ہے محنت مشقت کر کے تو اس کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ مجھے یہ مال جو ملے اس میں برکت ہونی چاہیے، برکت والا مال ہو. اچھا، عمر جو زندگی اللہ کریم نے عطا فرمائی ہے، لمبی عمر کا طلبگار ہوگا بندہ، اس میں اضافہ ہو. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کی خدمت کو رزق میں اضافے کا ذریعہ اور سبب بھی بیان فرمایا کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو، فرمایا اس کو چاہیے والدین کے ساتھ بھلائی کرے. پھر ارشاد فرمایا جو بندہ یہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو، اس کو چاہیے والدین کے ساتھ بھلائی کرے. یعنی وہ چیزیں جو بندے کو محبوب اور مرغوب ہیں، والدین کی خدمت کو ان کے ساتھ ملا دیا گیا. اچھا، کام تھوڑا سا کرے، اجر و ثواب زیادہ ملے. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بھی والدین کے ساتھ نیکی اور بھلائی کے ساتھ جوڑ دیا. جیسے کوئی شخص اپنے والدین کی طرف سے حج کرتا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ کریم اس کو 10 حجوں کا ثواب عطا فرمائے گا.
اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک روایت تو بڑی مشہور و معروف ہے کہ والدین کے چہرے کی طرف پیار اور محبت اور شفقت کے ساتھ دیکھنا. ایک اور روایت اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب والد اپنے بیٹے کی طرف نظر کرے اور بیٹا ایسا ہے کہ جس کو دیکھ کر والد خوش ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالی اس بیٹے کو ایک غلام آزاد کرنے کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا، یا رسول اللہ اگر والد 360 مرتبہ بیٹے کو دیکھے محبت کے ساتھ شفقت کے ساتھ، تو بیٹا ایسا جب دیکھتا ہے والد خوش ہو جاتا ہے، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ کریم بہت بڑا ہے، اس کو اتنا ہی اجر و ثواب عطا فرمایا جائے گا. آپ دیکھیے وہ چیزیں جو خیر بھلائی پر مبنی ہیں، جن چیزوں کی طرف بندے کو رغبت ہوتی ہے، نبی پاک علیہ السلام نے والدین کی خدمت کو ان کے ساتھ جوڑ دیا تاکہ اس کو دنیا کا بھلا بھی مطلوب ہے تو یہ والدین کی خدمت بوجھ سمجھ کر نہ کرے، بلکہ اپنی دنیا کا فائدہ اور آخرت کا نفع سمجھ کے کرے گا تو اس کی آخرت کا بھی بھلا ہوگا، اس کی دنیا کا فائدہ. ماشاءاللہ بہت خوبصورت آپ نے پہلو بیان کیا کہ جن کی طرف عموماً رغبت ہوتی ہے وہ بھی ماں باپ کی خدمت سے. ویسے ایک بات بتائیں، باپ کا بھی احترام اور فضیلت و برکت ہے، لیکن ہر جگہ پہ ماں کی دعا جنت کے ہوا ہی کیوں لکھا ہوا ہوتا ہے؟ یہ لوگوں کا ایک یوں کہہ لیں طبعی میلان ہے، ماں کی طرف زیادہ میلان ہوتا ہے، ورنہ نبی پاک علیہ السلام نے جیسے آپ نے روایت ارشاد فرمائی وہ بھی. اور پھر جہاں یہ بات مشہور ہے کہ جنت والدہ کے قدموں کے نیچے ہے، وہیں نبی پاک علیہ السلام نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا والد جو ہے وہ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، سینٹرل گیٹ ارشاد فرمایا جنت کا. تو جو درمیانی دروازہ ہوتا ہے، اوسط دروازہ جو ہوتا ہے، وہ بڑی اہمیت کا حامل ہوا کرتا ہے، بڑا بھی ہوتا ہے. جی بڑا بھی ہوتا ہے. تو جس جنت میں ہم نے جانا ہے، جس کے ہم طلبگار ہیں، جس کو ماں کے قدموں کے نیچے کہا گیا ہے، اس کا درمیانی دروازہ والد کو کہا گیا ہے. تو یوں دونوں کی جو ہے وہ بڑی اہمیت ہے، دونوں کی اہمیت ہے، دونوں کی خدمت جو ہے وہ کرنی چاہیے. ایاز بھائی کیا فرمائیں؟ اسد بھائی، دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو شکر کرنے کے کئی طریقے ہیں. یعنی ہم کسی کا جب شکریہ ادا کرتے ہیں اس کے کئی زاویے ہوتے ہیں. اگر کوئی ہماری ہیلپ کر دیتا ہے تو ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. کوئی ہمیں مالی سپورٹ کرتا ہے تو ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. کوئی ہمارا کیئر کرتا ہے، ہمارے خیال رکھتا ہے، ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. کوئی بیماری میں اگر پیسے دے دے، رقم دے دے، دوائی کے علاج کروا دے تو ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. الغرض یہ کہ دنیا میں جتنے شکر کے طریقے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارے کے سارے والدین میں جمع فرما دیے. سبحان اللہ. آپ دیکھیے کہ ایک والدین یعنی والد اور والدہ اولاد کے لیے کس قدر قربانی دیتے ہیں، کتنا سپورٹ کرتے ہیں، کتنی مدد کرتے ہیں، کتنا رحم کا معاملہ کرتے ہیں، کتنا اس کی پرورش میں اذیت اور تکلیف اٹھاتے ہیں. اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا، اس کو مالی طور پر سپورٹ کرنا، اس کو کھلانا، اس کو پلانا، اپنے منہ کا نوالا بھی اس کو دینا. رات بھر جاگ کر جب وہ والدین اولاد کی تربیت کے لیے کس قدر جب وہ مشکلات کو اٹھاتے ہیں، تو ہم باہر تو جو ہمارے ساتھ بھلائی کرتے ہیں اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو یہ جو دو ہستیاں ہیں جن کے اندر سب شکر کے ذرائع جمع ہو گئے ہیں، ان کا شکریہ اور احسان مند ہونا کتنا بنتا ہے. ایک والدین اولاد پر جو ہے وہ اپنے والدین کو شکریہ بولنا سیکھیں، جزاک اللہ بولنا سیکھیں. ان کو یہ ریئلائز کریں کہ بابا آپ نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا ہے، امی آپ کی بدولت آج میں یہاں کھڑا ہوں. تو یہ جملے ماں باپ کو گویا کہ یوں سمجھیے کہ بڑھاپے میں بھی جوان کر دینے والے، یہ ماں باپ کی توانائیوں کو بحال کر دینے والے. یعنی آپ نے بہت پیاری بات کی کہ ماں باپ کو بس اوقات کچھ بھی نہیں چاہیے ہوتا اولاد سے، لیکن ان کے یہ ہمت والے جملے ہی ماں باپ کے چہرے کی رونق کو بحال کر دیتے ہیں، ان کو خوش کر دیتے ہیں، ان کا سینہ چوڑا کر دیتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ کم از کم ہمارا احسان. ظاہر ہے اسد بھائی، احسان کوئی بھی بعض اوقات انسان احسان کا طلبگار نہیں ہوتا، لیکن کوئی بولے برا تو نہیں لگتا نا، اچھا تو لگتا ہے، یا فیل تو ہوتا ہی ہے. تو یہاں پر جب وہ آپ دیکھیے کہ ہم اپنے والدین کا اگر یوں احسان مانیں اور ان کا شکریہ ادا کریں، اور بالخصوص ماں خدمت میں ماں کو جب وہ اہمیت دی گئی، فوقیت دی گئی، کیونکہ ماں نے مشقت بھی بہت اٹھائی ہے، ماں نے تکلیف بھی بہت اٹھائی ہے، اس لیے ماں کی خدمت زیادہ اور باپ کی تعظیم زیادہ کرنے کا جو ہے وہ حکم ارشاد فرمائے گا. تو ہمیں چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی خوب خدمت کریں،
اور خوب ان کی تعظیم کر کے ہم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یوں بھی شکر ادا کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے والدین کا شکریہ ادا کرنے والے بن جائیں, اپنے والدین کی قدر کرنے والے بن جائیں. اور ساتھ ہی ساتھ بالخصوص جب والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو اسد بھائی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں امی ابو کو پوچھنا شروع کر دیں, امی ابو سے ڈسکس کرنا شروع کر دیں. یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب والدین جوان تھے تو ہمیں بلا بلا کر پوچھتے تھے بیٹا یہ کرنے جا رہے ہیں, حالانکہ ہمارے مشوروں کی والدین کو بعض اوقات حاجت نہیں ہوتی تھی, لیکن ہمیں انہوں نے آگے بڑھایا, ہمیں سپورٹ کیا, ہمیں جو ہے وہ انہوں نے ایک معاشرے کے اندر آگے بڑھنے کا حوصلہ دیا. تو آج جو ہے وہ جب وہ عمر کے اس حصے میں پہنچ چکے ہیں اور بظاہر ان کی سوچ یہ بن چکی ہے کہ شاید اب میرا کچھ نہیں رہا, اب ان کو یہ ریئلائز کروائیے کہ ابو اب بھی آپ سب کچھ آپ کا ہے, اب بھی آپ کا فیصلہ چلے گا, اب بھی آپ کی سوچ چلے گی. تو یوں انشاءاللہ الکریم ہم اپنے والدین کی کو مان دینا سیکھیں, ان کو جو ہے وہ آگے ہم اب ان کا حوصلہ بڑھائیں, ان کی ہمت بڑھائیں, ان کو آگے کریں تو انشاءاللہ الکریم وہ ہمیں ہی آگے کرتے نظر آئیں گے انشاءاللہ, لیکن اللہ نے چاہا تو ان کی دعائیں جو ہے وہ ہمیں نصیب ہوں گی. ایک پہلو اور اسد بھائی یہاں عرض کرنا چاہوں گا کہ جو والدین اس پرفتن دور کے اندر آج اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دے رہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں کھلا کر لا رہا ہوں, میں کما کر لا رہا ہوں, میں کھلا رہا ہوں, میں پلا رہا ہوں, میں نے اچھا گھر دے دیا ہے, میں نے اچھے اسکول میں تعلیم دے دی ہے, ایجوکیشن اچھی دے دی ہے, وقت میرے پاس نہیں ہے. تو یاد رکھیے کہ پھر کل بڑھاپے میں آپ بھی اپنی اولاد سے کسی قسم کے وقت کا تقاضا نہیں کیجیے گا. تو آج اپنے بچوں کو ہم ٹائم دیں, ان کے ساتھ وقت گزاریں. ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ تربیت کا یہ مرحلہ بھی ہے کہ ایک باپ اپنے بچوں کو لے کر بیٹھے, ان کے ساتھ وقت گزاریں, وقت اسپینڈ کرے. تو انشاءاللہ الکریم یہ جو آپس کا یہ جو صحبت ہے, یہ جو بیٹھک ہے, یہ انشاءاللہ الکریم یہ بھی ایک تربیت کا ایک سیشن ہے. تو اللہ نے چاہا تو کل جب آپ بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچیں گے تو یہ اولاد آپ کے ساتھ بیٹھے گی. دنیا میں مجھے جو بھی ملا جتنا ملا ہے, دنیا میں مجھے جو بھی ملا جتنا ملا ہے, سب کچھ میری ماں ایک دعا کا صلہ ہے, سب کچھ میری ماں کی دعا کا صلہ ہے. ماں باپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی بدولت, ماں باپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی بدولت, ماں باپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی بدولت. دیکھو میرے مالک نے مجھے جتنا دیا ہے, دیکھو میرے مالک نے مجھے جتنا دیا ہے. دن رات یہ ویرانوں سے ویران تھے میرے, دن رات یہ ویران سے ویران تھے میرے, دن رات یہ ویرانوں سے ویران تھے میرے. اب گلشن امید کا ہر پھول کھلا ہے, یہ سب میرے ماں کی دعا کا صلہ ہے. ماشاء
بے شک ایسا ہی ہے. اور ایک خوبصورت چیز اپنے سوسائٹی کے میں یہاں شیئر کرنا چاہوں گا. اگرچہ فی زمانہ بے راہ روی بڑھ رہی ہے، نو ڈاؤٹ. اس معاملے میں اگر ہم کہیں تعظیم میں، تکریم میں، ماں باپ کو وقت دینے میں پہلے کے مقابلے میں کمی ہے اور بے باکی بڑھ رہی ہے. اور اس طرح کے واقعات سننے میں آتے ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ بد سلوکی کی، بد زبانی کی، معاذ اللہ کچھ ایسے بھی بد نصیب ہوتے ہیں کہ معاملہ مار پیٹ تک بھی پہنچ جاتا ہے. یاد رکھیے کہ ماں باپ کے ساتھ بد سلوکی ان گناہوں میں سے ہے کہ جن کا برا انجام دنیا میں بھی ظاہر ہوتا ہے. آخرت میں جو باز پرس ہے وہ تو ہے ہی اپنی جگہ پہ، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں کہا گیا کہ اس کا انجام اور برا انجام نتیجہ اللہ پاک دنیا میں دکھاتا ہے. اور اس طرح کے لوگوں کو آپ نے معاشرے میں دیکھا ہوگا. لیکن میں یہاں پہ یہ ضرور عرض کروں گا کہ ایسوں کی تعداد کم ہے. آج بھی مسلم معاشرے میں اکثریت اپنے ماں باپ کی تعظیم کرتی ہے، تکریم کرتی ہے. کچھ کم، کچھ زیادہ. کچھ ماشاءاللہ اتنا زبردست سلوک کرتے ہیں کہ دیکھ کے دل خوش ہوتا ہے. یعنی ماں باپ بیمار ہیں تو ایسی کیئر کرتے ہیں، ماں باپ کا ایسا ادب کرتے ہیں. آپ نے بھی ایسے واقعات سنا. اچھا، اس کے اندر کوئی تفریق نہیں ہے کہ کوئی بظاہر دینی مذہبی شخص ہے نہیں ہے. ایسے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بظاہر اس کے اندر کوئی ایسی چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی، لیکن ماشاءاللہ ماں کی خدمت میں، والد کے احترام میں بڑا نمایاں نظر آئے گا. بھلے اور معاملات کے اندر اس کی کمزوری کوتاہی ہے، لیکن یہ ایک مسلم معاشرے کی خوبی اور خوبصورتی ہے. اور یقین کریں یہ کسی بھی معاشرے کے لیے، خاندانی نظام کے لیے بہت ضروری ہے. جس معاشرے میں ماں باپ کا احترام باقی ہے دنیا بھر میں، وہاں پر خاندان اور کنبے کا کنسیپٹ باقی ہے. اور جہاں پر ماں باپ کی تعظیم نہیں، وہاں پر معاشرہ بکھر چکا ہے، تباہ ہو چکا ہے، برباد ہو چکا ہے. اور معاذ اللہ بدقسمتی سے جن غیر مسلم معاشروں کی طرف ہمارا آنے والا نوجوان یا ہماری اس وقت کی ایک تعداد ہے بڑھ رہی ہے، آپ یقین کریں ان کی اور برائیاں اپنی جگہ پر. ایک بہت بڑی برائی یہ ہے کہ ان کے خاندان تباہ ہیں، ماں باپ سے دوریاں ہیں، اولاد ماں باپ کا کہا نہیں مانتی. اور وہ لوگ اس طور پر پریشان ہیں کہ اس کا کیا کریں. اب اس کا کیا کریں؟ آپ نے جب کسی چیز کی گرہ کو کھول دیا تو اس کے بعد چیز نے بکھرنا ہی بکھرنا ہے. یہ ماں باپ اور نعمتوں کے ساتھ ساتھ یوں بھی بڑی نعمت ہیں کہ یہی وہ خاندان کی گرہ ہے جس کے ساتھ بچے بندھ کے رہتے ہیں. اولاد آپس میں کچھ بھی لڑے، کچھ بھی کرے تو کون ہے جو ان کو باندھ کے رکھتا ہے؟ خاندان کے بڑے ہوتے ہیں، سلو کون کرواتا ہے؟ سب کو ساتھ کون لے کے چلتا ہے؟ یہ ماں باپ ہی ہوتے ہیں، ہمارے خاندان کے بڑے ہوتے ہیں. تو اس سوسائٹی کو اپریشیٹ کیجیے اور ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس چیز کو ہم آگے لے کے بڑھیں. حدیثوں میں جو ماں باپ کے آداب اور ان کے جو حقوق بیان ہوئے ہیں وہ اگر پڑھیں تو آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے. سنے بھی ہوں گے آپ نے ماشاءاللہ، جو بھی مسلم معاشرے میں رہتے تو یہ باتیں علماء کرام سے، اپنے بڑوں سے ہم سنتے رہتے ہیں. بات ہے عمل کرنے کی اور مزید بہتری لانے کی. اللہ پاک مجھے بھی توفیق دے. جن کے ماں باپ زندہ ہیں آپ بڑے خوش قسمت ہیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو دنیا سے جانے کے بعد آپ کے لیے وہ نہ رہیں گی. ان کی خدمت کیجیے، اللہ نے جتنا آپ کو موقع دیا ہے. اور یہ تو وہ اللہ کی نعمت ہے کہ دنیا سے چلے بھی جائیں نا، جانے کے بعد اولاد ان کے حق میں دعا کرے تو اولاد کو اللہ پاک رحمت عطا فرماتا ہے. اور ماں باپ کے جانے کے بعد جو اولاد ماں باپ کے حق میں دعا نہیں کرتی وہ محروم رہتی ہے. تو بہت کچھ ہے. بہرحال وقت ہمارا اجازت نہیں دیتا کہ مزید اس کو ہم آگے لے کے بڑھیں. ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، لیکن میں عرض کروں گا کہ اس ٹاپک پر قرآن و حدیث کی جو تعلیمات ہیں اس کو پڑھیے، بار بار پڑھیے. ہو سکتا ہے آپ نے وہ ساری باتیں پہلے پڑھ رکھی ہوں، سن رکھی ہوں، لیکن بار بار کا پڑھنا، بار بار کا سننا ریمائنڈرز ہوتے ہیں، ہمیں موٹیویٹ بھی کرتے ہیں اور ہمیں آگے بڑھنے کا موقع بھی فراہم کرتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کے ماں باپ کو سلامت رکھے، درازی عمر بالخیر عطا فرمائے. اور جن کے والدین دنیا سے چلے گئے اللہ پاک ان کے مغفرت فرمائے. اور اولاد کو چاہیے کہ ماں باپ دنیا سے چلے گئے تو ان کو دعا میں یاد رکھیں، ان کے لیے ایصال ثواب کرتے رہیں،
مغفرت کی دعا کرتے رہیں اور ان کے لیے ضرور ایصال ثواب کا اہتمام کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور اپنے ماں باپ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، کل انشاءاللہ دوبارہ 10 بجے حاضر ہوں گے، نئے ٹاپکس ہوں گے، نئی گفتگو ہوگی۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تیری رحمت ہو عافیت میں رکھنا، غلطی نہ ہو جو پچھتاؤں مجھ کو کیا پرکھنا، اللہ تیری رحمت ہو عافیت